آداب عرض ہے. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. مجھے عاطف توقیر کہتے ہیں. متبادل کے ساتھ آپ مجھے سن رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ کچھ اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے اور آپ کو آج کے موضوع کی طرف لے کے جایا جائے, میں چاہوں گا کہ جس طرح ہم حسب معمول کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے اسے ہم ان تمام پیجز پر شیئر کر دیتے ہیں جن پیجز کے ساتھ ظاہر ہے متبادل جن کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. میں اس پروگرام کو ورثہ پیج پر اور ساتھ ہی ساتھ دیسی ٹی وی پیج پر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو دوسرے احباب ہیں وہ اس پروگرام تک پہنچ پائیں. اور ساتھ ہی ساتھ میری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ جو دوست ہیں وہ بھی اگر اپنی اپنے والز پر اس پروگرام کو شیئر کر دیں گے تو دیگر احباب جنہیں متبادل کا علم نہیں ہے وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آن بیٹھیں گے. آج اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ جو اہم آج کا موضوع تھا پاکستان میں, بلکہ کافی دن سے جو چل رہا تھا عمران خان کے دھرنے کا, اس پر بات کی جائے اور اس کو متبادل نظر سے ذرا دیکھا جائے, کیونکہ اس پر خاصی لیدے ہوئی ہے پاکستانی میڈیا میں. لیکن متبادل نقطہ نظر اس پر ضروری ہے کہ اس کو ذرا نیوٹرل آنکھ سے, ذرا آبجیکٹیو آنکھ سے ہم دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ پورا معاملہ کیا رہا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. کیا یہ خوشائند اثرات ہوں گے یا اثرات وہ ہوں گے جو شاید ہم یا ہماری قوم دیکھنا نہ چاہتی ہو. اس کو ذرا تفصیلی نظر سے ہم دیکھیں گے اور میری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ اگر اس بیچ میں ہماری گفتگو ہو پائے شامل شمس سے جو صحافی ہیں, اور انہوں نے آج اس پر ایک مضمون بھی لکھا, اس پر تفصیلی مضمون. اس سے قبل بھی وہ بہت سارے مضامین لکھتے رہے ہیں. میں خواہش ہوگی میری کہ وہ بھی اگر اس پروگرام میں آ پائیں تو لطف رہے گا, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان سے تفصیلی گفتگو کر پائیں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ان سے میری فوراً بات ہو جائے تو ہم ان کو اس پروگرام میں کہہ لیں خوش آمدید. اور میں کیونکہ کافی دیر سے ان سے بات کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان تک یا ان کی آواز مجھ تک غالباً نہیں پہنچ رہی ہے. شامل, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں ذرا یہاں دیکھ لوں کہ اگر آپ کی آواز یہاں براڈ کاسٹ ہو رہی ہے یا نہیں. میں ذرا دیکھ لوں, چند لمحے رکیے آپ. مجھے ذرا آپ دوبارہ بولیے. شامل, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی, میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں بخوبی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چلیے اب ضروری بات جو اہم ہے وہ اس پر پہلے بات کرتے ہیں. آج آپ کا ایک مضمون تھا جو عمران خان کے حوالے سے تھا, جو ان کا دھرنا تھا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو اچانک یہ دھرنا موقوف کرنا پڑا. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں, میں چاہوں گا کہ جو سننے والے ہیں ان کو وہ ان ویڈیوز کے کچھ کلپس میں سنوا دوں جس میں عمران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچیں گے اور اسے وہ بند کرا دیں گے. اس کے ظاہر ہے بہت سارے اس کے مسائل بھی ہیں اس جملے کے, جو جب آپ ایسا کوئی جملہ کہتے ہیں, کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ملک کے دارالحکومت کو کچھ افراد لے جا کر اگر بند کر دیں اور آپ یہ حکومت کو استعفیٰ دینے کا کہتے ہیں, اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ یہ کسی بھی گروہ کو یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ چند لاکھ افراد لے جائے اور پھر جو دارالحکومت ہے اسے بند کر دیں. میں یہ کچھ شامل, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ کچھ کلپس نظر کر دیتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کے, اور اس پر پھر ہم تفصیلی بات کر پائیں گے. جی ضرور. اور جو میرا جذبہ ہے وہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے, اور میرا جنون اور میرے جو اندر ایک میری اندر کی آواز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اندھیری رات جس میں پاکستان اتنی دیر سے گما ہوا تھا, مجھے روشنی نظر آ رہی ہے. تو پھر سے میں دعوت دیتا ہوں سب کو. اس کے بعد
मैं नवाज शरीफ आपकी बादशाहत, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बादशाहत है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ, क्योंकि आपको कभी भी ना जमहूरियत की समझ आई थी, ना आपको जमहूरियत के तकाजे रवायतों की समझ आई है आज तक, क्योंकि आप एक मिलिट्री डिक्टेटर की पैदावार थे। आप एक डिक्टेटरशिप के अंदर बड़े हुए हैं। ज़ियाउल हक आपके लिए ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह थे, और आप वो आदमी हैं जिसने जब भी इक़्तिदार में आया है अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की है, इदारे तबाह करने की कोशिश की है, लोगों को, इदारों को जो तबाह नहीं कर सकते, जिधर आप अपने सिफारिशी नहीं बैठा सकते, उधर आपने खरीदने की कोशिश की है। नवाज शरीफ बाकी तो करप्ट है, पहले अपनी तो तलाशी दो। 7 महीने से बजाय अपनी तलाशी देने के, नवाज शरीफ का क्या काम था? कभी उधर जाके फीता काट रहा है, कभी उधर जाके, कभी जाके ड्रामे कर रहा है कि जी सी पैक को नुकसान पहुंच रहा है, कभी जी डेवलपमेंट में नुकसान कर रहा है। एक सुने, कहता है, सुनो, डेवलपमेंट में नवाज शरीफ पाकिस्तान की डेवलपमेंट को तो तुम नुकसान पहुंचा चुके हो करप्शन करके, लेकिन जो मैं डेवलपमेंट में, जिस डेवलपमेंट में नुकसान पहुंचा रहा था, वो तुम्हारे बैंक अकाउंट्स पे, जो तुम तो शामिल जनाब, हमने देखा कि ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये उनकी अखलाकी फ़तेह है, जबकि मुस्लिम लीग नून भी इस पर खुश है। और हम बाहर से जब बैठ के इस पूरे सूरत हाल को देख रहे हैं तो ज़ाहिर है हमारा ज़ाती जो एनालिसिस है वो ये कह सकता है कि इसमें तहरीक इंसाफ या PMLN की फ़तह की बजाय मेरे ख़्याल में ये मुल्क में जमहूरियत की फ़तह है किसी हवाले से, किसी हद तक, कि जहाँ पर जो एक तसादुम का सिलसिला था वो किसी हद तक रुक गया, और सबको जो जमहूरी इदारे हैं उन्होंने हमने आखिर में देखा कि वही वाहिद रास्ता हैं जिस रास्ते से मुल्क आगे बढ़ सकता है। इस पर आप ज़रा अपनी टेक दीजिए इस पर। देखें, पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान में एक क्राइसिस ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, और मेरे ख्याल में ये मामला जो है वो मौखर हुआ है, टल गया है कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो उस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिससे रियासत को नुकसान भी पहुंच रहा है। तो यहाँ बहुत सारे मामलात हैं। चाइना जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ जो है, जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो अपनी तमाम तर तवज्जो मईशत पर मरकूज़ किए हुए, यानी गुज़श्ता कई बरसों से उनकी सियासत जो है वो इकॉनमी के गिर्द, ट्रेड के गिर्द घूम रही है, बिजनेस के गिर्द घूम रही है।
اب ٹھیک ہے، اس سارے معاملے میں جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. ایسے معاملات میں ضرور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جہاں پہ اکانومی گلوبل کیپٹل آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کرپشن کے مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تصادم کی سیاست نہیں ہے. یہ سیاست اس وقت عمران خان کر رہے ہیں. اب نواز شریف کی کوشش یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ بہتر تعلقات استوار کریں. نواز شریف کی کوشش یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ عسکریت پسندی کو ہوا دی جائے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ نواز گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بالکل بھی ان معاملات میں نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ایسے لوگ ہیں PMLN کے، جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کو جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے کچھ نہ کچھ تقویت. لیکن مجموعی طور پر نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. اب پاکستان جو ہے وہ بھارت سے بہتر تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے، اور نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد جو ہے جب نریندر مودی نے ان کو اپنی انوگریشن سیریمنی میں مدعو کیا تو نواز شریف وہاں گئے اور ان سے ملاقات کی. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، اس لیے کہ مودی کا جو ماضی ہے وہ بہت داغدار ہے. جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے اوپر فاشزم کے الزامات شدید ہیں، لیکن مودی نے بھی جو ہے وہ پہل کی، ان کو بلایا، نواز شریف گئے. یہ ایک اچھی پیش رفت تھی. لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے ہم نے دیکھا، جو کہ میں نے اپنے مضامین میں لکھا بھی، کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیشہ ان طبقات کو کھٹکتی ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی نہیں چاہتے. تو پھر تعلقات کشیدہ ہوئے، پھر کشمیر کا مسئلہ شروع ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو عسکری طبقات ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ اتنی قربت اختیار کرے. تو یہ لکھا گیا اور یہ کہا گیا، بہت سے دانشوروں نے انالیسس کیا، ہم نے بھی کیا، کہ پاکستان کی فوج یہ نہیں چاہتی کہ نواز شریف اس طرح کے اقدامات کریں جس سے دونوں ممالک قریب آئیں. ایک ایسے موقع پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس طرح کی تحریک چلا کر نواز شریف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. اس سے جو پورا فوکس نواز شریف کا معیشت کے اوپر ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا. یعنی اگر یہ اسلام آباد کو پیرالائز کر دیتے، اگر سپریم کورٹ انٹروین نہ کرتی، اور یہ تمام مظاہرین جس میں کچھ مشتعل مظاہرین، ہم نے یہ بھی سنا کہ کل عدم جماعتوں کا بھی اس میں جو ہے وہ بھی کچھ شامل ہو گئے ہیں اس میں. تو اگر یہ تمام افراد وہاں پہنچ جاتے اور وہاں کچھ اس طرح کی بے امنی ہوتی تو فوج کو مداخلت کا ایک موقع مل سکتا تھا. اس وقت بین الاقوامی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان میں فوج کی مداخلت نہیں چاہتا، سب نواز شریف کے ساتھ ہیں. اور نواز شریف کے ساتھ ہونے کی بات نہیں عاطف صاحب، بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر مولانا فضل الرحمان منتخب ہو کر وزیر اعظم بنتے ہیں تو پاکستان کے ان تمام طبقات کو، میں ان لبرلز کو بھی کہوں گا کہ جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی مولوی ہے تو اس کی مخالفت کی جائے. بات یہ ہے کہ مصر میں السیسی کے خلاف جو ہے وہ لیفٹ کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لبرلز بھی کھڑے ہوئے ہیں. چونکہ آپ کے مرسی منتخب جب ہو کے انہوں نے اقتدار سنبھالا تو وہ ایک منتخب حکمران تھے، ان کو معزول کیا گیا. اسی لیے اگر پاکستان میں اگر کسی مولانا کی حکومت آ جاتی ہے تب بھی لبرلز کو اس عوامی ووٹ کو جو ہے وہ اس کی پذیرائی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اچھا، ہم دیکھ رہے تھے شامل ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں یہ خاص ایک ہم نے پاکستان بھر میں مختلف جگہوں پر شکریہ راحیل شریف کے بورڈز بھی دیکھے، ہر طرف نامعلوم افراد کی طرف سے وہ بینرز اور ہورڈنگز بھی دیکھیں جن پر جو فوجی سربراہ ہیں ان کے حق میں نعرے بھی لکھے ہوئے تھے. اور ہم مسلسل دیکھ رہے تھے کہ میڈیا ایک خاص نیریٹو کو فروغ دے رہا ہے تاکہ جو جمہوری ادارے ہیں یا جمہوری حکومت ہے اس پر دباؤ قائم رہے. اور یہ ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں، پچھلے 10 سال سے تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہر صورت میں جیسے ہی جمہوری حکومت اپنی جڑیں رفتہ رفتہ وہ بڑھانا شروع کرتی ہے اور معاملات اکانومی اور دیگر اداروں کی مضبوطی کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آ جاتے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی دیکھا کہ بار بار اس طرح کے معاملات ہوئے جس میں جمہوریت کو بطور
نظام نقصان پہنچا اور جو ریاست کا ایک ادارہ ہے یعنی فوج, اس کی مضبوطی میں اضافہ ہوا. ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھ رہے تھے کہ فوج خاصی مضبوط اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ عوامی سطح پر بھی اس کے لیے ایک راستہ بنا دیا گیا تھا, ایک گراؤنڈ, ایک میدان تیار کر دیا گیا تھا. لیکن اب پچھلے خاص طور پر جو راحیل شریف صاحب کی جو مدت عہدہ ہے وہ ختم ہونے کو ہے اب رواں ماہ, اور اس کے ساتھ ہی ہم اس سال دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے چیلنجز جمہوری حکومت کے لیے آئے ہیں. اس پر ذرا آپ کی ٹیک کیا ہے؟ دیکھیں یہ عہدہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کسی بھی جمہوری ملک میں, مہذب معاشرے میں آرمی چیف کا عہدہ کیا ہے؟ یہ اتنی خاص بات کیا ہے اس میں؟ یعنی راحیل شریف ہوں یا کوئی اور ہوں, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اسے عوام نے منتخب کیا ہے, وہ سپریم اتھارٹی ہونا چاہیے, سویلین حکومت کی ریٹ قائم ہونی چاہیے. یہ جو ہورڈنگز لگتی ہیں, بینرز لگتے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع کر دی جائے یا فیلڈ مارشل کا وہ دے دیا جائے, اس سے یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ کیا بھارت میں یا نیپال میں یا بھوٹان میں, آپ کے جو یہ پڑوسی ممالک ہیں, یہاں تک کہ افغانستان جیسے ملک میں بھی جو کہ دہائیوں سے جو ہے وہ جنگ کا شکار ہے, کیا وہاں بھی یہ اتنی اہم بات ہے؟ تو اہم بات یہ ہے, اس لیے اہم ہے کہ آپ کے ہاں آرمی چیف کا عہدہ بہت اہم ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سیویلین سپریمیسی ہے اور صاحب سیویلین حکومت یہ کر سکتی ہے, سیویلین حکومت وہ کر سکتی ہے, سیویلین حکومت کچھ نہیں کر سکتی. اگر سیویلین حکومت کچھ کر سکتی تو یہ عہدہ اتنا اہم کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے. آپ نے اس عہدے کو اتنا اہم بنا دیا. نواز شریف صاحب کو بہت پہلے چاہیے تھا کہ وہ یہ ان کے جانشین کے نام کا اعلان کر دیتے, اور میں نے لکھا بھی اس بارے میں, ان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نہیں کیا اب تک. خیر, وہ جب ان کی اتھارٹی ہے وہ جب چاہیں کریں. لیکن یہ پاکستان میں عجیب و غریب صورتحال ہے کہ فوج کے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں, اور یہ معاملات فوج کے صرف ڈیفنس اور سیکیورٹی کے افیئرس کے بارے میں نہیں ہے. فارن پالیسی جو ہے وہ فوج طے کرتی ہے پاکستان کی. اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کا معیشت پہ جتنا بڑا کنٹرول ہے. آپ اور ہم اکثر سنتے ہیں نواز شریف اور زرداری صاحب کی دولت کے بارے میں, لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں سنتے کہ آرمی جرنیلوں نے کتنا پیسہ بنایا. کیانی صاحب کے بارے میں آ چکا ہے, پرویز مشرف صاحب کے بارے میں آ چکا ہے. اور میں پوچھنا چاہوں گا سوال لوگوں سے کہ پرویز مشرف جن پہ مقدمات چل رہے تھے اتنے سنگین, وہ کس طرح اس ملک سے باہر چلے گا؟ پاکستان کا کوئی سیاستدان تو جو ہے وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا اس طرح سے. آپ پہ اس طرح کے مقدمات, ٹریزن کے لگے ہوئے, جو بے نظیر بھٹو کا مقدمہ, یہ تمام مقدمات آپ کے اوپر چل رہے ہیں, آپ بآسانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں تو یہ تاثر دنیا کو ملتا ہے. اور تاثر کیا ہے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں the پاکستانی آرمی calls the shots. تو پاکستانی آرمی جب اتنی طاقتور ہے تو نواز شریف اس میں کیا کرے گا؟ نواز شریف کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح اپنی رٹ جو ہے وہ بحال کر سکے, کیونکہ نواز شریف کے پاس ایک تھوڑی بہت انٹرنیشنل سپورٹ ہے, ریجنل سپورٹ ہے. اچھا, عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ کرپشن کے معاملے کو اٹھا کر جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے وہ ملائن کیا جائے اور ان کی اتھارٹی اور رٹ کو چیلنج کیا جائے. کس قیمت پر؟ اس قیمت پر کہ فوج مضبوط ہو. تو صاحب اس وقت تمام سیاستدانوں کو, میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی نواز لیگ کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں متحد ہو کر کام کرنا پڑے گا. اگر سیاستدان اپنی رٹ نہیں بنوائیں گے فوج کے مقابلے میں تو پھر کوئی اور کچھ نہیں کر سکے. اچھا, یہ ضروری ہے, اس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. ابھی ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے جو سیرل میڈا کی رپورٹ تھی, اس پر پورے ہمارے جو میڈیا تھا اس کا نیریٹو ہی بالکل تبدیل ہو گیا, اور وہ نیریٹو یہ رہا کہ یہ خبر لیک کیسے ہوئی. اچھا, یہ خبر لیک کیسے ہوئی یہ ٹھیک ہے, ایک معاملہ ہے, لیکن اس سے زیادہ معاملہ یہ ہے اہم کہ ایسی بات اگر نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ میں ہو رہی ہے تو قوم کو چاہیے کہ وہ اپنا اس پر سوچے, فکر کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر فوج کے اندر ایسے ایلیمنٹ ہیں جو قلعدم تحریکوں کو اور تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ خود سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم یہ ملک کس طرح قائم رکھ سکیں گے جہاں پر ایسی تنظیمیں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلسل انسانوں کو قتل کرتی آئی ہیں, ذمہ داریاں قبول کرتی آئی ہیں. وہ لشکر جھنگوی بھی ہے, وہ جیش محمد بھی ہے, جو ایک خاص طرح کے نیریٹو کے بنیاد پر لوگوں کے قتل میں رہے ہیں. سپاہ صحابہ اس میں شامل رہی ہے. اور ابھی میں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ مجھے ویڈیو دکھائی دے رہی تھی کہ میجر جنرل بلال اکبر جو ڈی جی ہیں رینجرز کے,
وہ ایک کالعدم تنظیم ہے، اس کے طلباء کے ساتھ وہ گھوم رہے تھے عام لباس میں. اور یہ خوفناک بات یہ ہے کہ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ آپریشن ہوا، اور کراچی میں کس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے خلاف اپنے ایک گھر گھر تلاشی لینے والا آپریشن کر دیا، اور ایک خاص طریقے کے ساتھ اسے بالکل آپ نے ڈیفینسو کر دیا. لیکن ایسے ایلیمنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرین ملک کے خلاف ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-15 سال سے 60-70 ہزار لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی مارے گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ GHQ پر بھی حملے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری پبلک سپیئرز ہیں وہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں، مینا بازاروں پہ وہاں حملے ہوئے ہیں، درگاہوں مساجد پہ حملے ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہ اس پر سوچنا کہ ایسی میٹنگ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی اہم نہیں کہ کون کس کے لیے کر رہا ہے، زیادہ اہم بات یہ کہ یہ بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بیرونی دنیا الزام لگا رہی ہے وہ کسی حد تک درست ہے، اور اس الزام کو کس طرح ختم کیا جائے، اس معاملے کو کس طرح سے نمٹایا جائے، جو اس طرح کے شدت پسند عناصر ہیں ان سے کس طرح نمٹا جائے. نیشنل ایکشن پلان آپ کے ساتھ ہے، پوری قوم اس بات پر متفق تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق تھیں کہ ایسے ایلیمنٹس کو ختم کیا جائے، اچھے برے دہشت گرد کا فرق ختم کیا جائے. لیکن اس کے باوجود جو میڈیا نیریٹو تھا شامل، وہ یہ تھا کہ یہ خبر لیک کیسے ہوئی. اس پر ذرا آپ اپنی بات کیجئے کہ آپ کا انالیسس کیا ہے اس پر. دیکھیں، خبر کیا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس میں کوئی ریولیشن ایسی نہیں تھی، وہ بات سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ محب وطن جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور وہ لوگ ہیں جو کہ فوج کے پسندیدہ ہیں، جو فوج کے خلاف ہیں. اور فوج کے خلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوج کے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ جو آئین ہے، جو آئین نے اس کے لیے جو رول بنایا ہے، جو اسفیئر ہے، اس کے اندر وہ رہ کر کام کرے. اتنی خواہش ہے، اس سے زیادہ اور کوئی بھی نہیں چاہتا پاکستان میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے. پاکستان میں سویلین سپریمیسی قائم ہونی چاہیے. تو محب وطن فوج ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو بھی فوج جس کے خلاف ہے، چاہے وہ بلوچستان میں وہ لوگ جو ایک عرصے تک یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ، اکبر بگٹی پاکستان کی ریاست کے ساتھ رہا آخری وقت تک تقریباً. اکبر بگٹی جو ہے وہ بلوچستان میں حکومت کا حصہ رہے. اکبر بگٹی نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاملات، حالانکہ وہاں پہ کمپلینس ہمیشہ سے یہ رہی ہیں، اور آج سے نہیں، کافی عرصے سے یہ کمپلینس رہی ہیں کہ آپ کی ریسورسز جو ہیں وہاں پہ نہیں استعمال ہو رہی، وہ کسی اور جگہ ڈائیورٹ ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ تمام جو ہے وہ بلوچ، جب اس کے باوجود جب آپ نے اکبر بگٹی کو مار دیا، اس کے بعد بلوچ جب اسلحہ لے کر کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ آپ نے فوجی آپریشن شروع کر دیا، تو آج آپ کے لیے بلوچ غدار ہے. اسی طرح سندھ میں یہ معاملات رہے، بے نظیر بھٹو پہ غداری اور سیکیورٹی رسک ہونے کے الزامات بارہا لگتے رہے. اب یہ صورتحال نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو گئی ہے. لیکن نواز شریف چونکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، تو وہ بلوچستان یا پختونخوا یا سندھ سے نہیں ہے. تو نواز شریف اس وقت ایک اسٹرینتھ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے آنے کی ان میں سکت ہے. اگر یہی اس جگہ اگر آپ کا کوئی سندھ کا وزیر اعظم ہوتا یا بلوچستان کا ہوتا یا خیبر پختونخوا سے ہوتا تو وہ اب تک جا چکا ہوتا. تو یہاں پہ یہ ڈائنامکس ہے پاکستان کی کہ محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو فوج سے لینا پڑتا ہے یا ان میڈیا اداروں سے لینا پڑتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ مسیحا ہے پاکستان کی. فوج کا کام جو ہے وہ سرحد کی حفاظت کرنا ہے. اگر کوئی جنگ ہو تو فوج جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان کے عوام کو بچانے کی کوشش کرے، پاکستان کے لوگ امن سے رہ سکیں، کوئی بیرونی طاقت جو ہے پاکستان پہ حملہ نہ کر سکے. یہ فوج کا کام ہے. فوج کا کام جو ہے وہ ملک کی سیاست میں مداخلت نہیں ہے. یہ بیسک پیرامیٹرز ہیں. اس بات پر پاکستانیوں کو متفق ہونے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ہمارے پیرامیٹرز ہیں اور اس پر ہمیں کاربند رہنے کی ضرورت ہے. باقی معاملات یہ ہیں کہ یہ جو خبر لیک ہوئی، یہ سب جانتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف کو اگر انہوں نے یہ لیک کروائی خبر، فرض کر لیجئے، تو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ بات تو نواز شریف کو جو ہے وہ آ کے ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہنی چاہیے. تو کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاستدان
انکلوڈنگ نواز شریف بھی اس پریشر میں ہیں کہ یہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے یا اس طرح سے بات نہیں کر سکتے جو کہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے. یہ بہت معمولی سی بات ہے. نواز شریف کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ فوج آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے یا اس کو برخاست کر دے. یہ 90s میں جب نواز شریف صاحب نے یہ کوشش کی تھی تو نواز شریف صاحب کو ہی استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑا. اس کے بعد پرویز مشرف کی جگہ انہوں نے دوسرے آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا تو ان کے خلاف کو ہو گیا. پھر ان کو جو ہے وہ فوج نے پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا. اچھا ایک اور چیز شامل، یہ میں ابھی کچھ کمنٹس بھی دیکھ رہا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ہیں سعید اقبال، وہ کہتے ہیں کہ عاطف بھائی پبلک کا ادارہ ظاہر ہے ووٹ ہے اور اس کی شفافیت اور اس کا تقدس بحال کرنے کی سنجیدہ حلقوں کو سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے. یہ جو عمران خان کا کیمپ ہے شامل، وہاں سے جب بھی آپ اس نیریٹو کی بات کرتے ہیں، کیونکہ خاص طور پر جو پاکستان میں میڈیا کا ایک خاص رویہ ہے، یہ خاص نیریٹو ہے یا ایک بیانیہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے ہٹ کے ذرا سا بھی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر نواز شریف کو قانونی وزیر اعظم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ووٹ نہیں لے کے آئے بلکہ وہ دھاندلی سے آئے. اچھا یہ ظاہر ہے ایک مضحکہ خیز بات ہے اور یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ ایسا بھی کر کے آئے ہوں تب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوسرا راستہ پھر وہ ہے جو 70 سال میں ہم 5 دفعہ دیکھ چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غربت بھی اپنی جگہ قائم رہی، ملکی ادارے برباد ہو گئے، ملکی آئین برباد ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی خطرناک رہی، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. ملک کے جگہ جگہ پر جو آج ہم فصلیں آگ کی اور خون کی دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہی تجربات ہیں جو ایک دفعہ پھر یہاں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. شامل بحیثیت صحافی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا یہ نعرہ کہ وہ وزیر اعظم مانتے ہی نہیں، پہلے دن سے وہ نہیں مانتے ہیں، یا کم سے کم وہ ہاتھ ملانے کے باوجود یا وزیر اعظم کی مبارکباد دینے کے باوجود انہوں نے دل سے کبھی یہ قبول نہیں کیا کہ نواز شریف اب وزیر اعظم ہیں، ان کی پالیسیوں پر ضرور تنقید کی جائے، احتجاج کیا جائے، پبلک پریشر بلڈ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ آئندہ ووٹ دیتے ہوئے خیال رکھیے گا. لیکن آپ وزارت عظمیٰ کو گرا کر دھرنے یا عوام کے جتھے کی صورت میں اگر آپ ایک دفعہ جمہوری حکومت کو گرا دیں گے تو ظاہر ہے آئین کے تحت تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آئین کے تحت طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو عوام اپنے ووٹ سے ہٹائے گی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو ملکی عدلیہ ہے فار ایگزامپل، وہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کا معاملہ تھا، جو ملکی عدلیہ ہے وہ فیصلہ دے کے وزیر اعظم کو ہٹا دے اور اسی جماعت سے کوئی دوسرا وزیر اعظم آ جائے، یا وہ جماعت خود جو پی ایم ایل این ہے وہ خود اسمبلیاں تحلیل کر کے عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے چلیے. لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بار بار جی ایچ کیو کی طرف دیکھیں یا آپ راول پنڈی کی طرف دیکھیں اور جرنیلوں کی طرف دیکھیں کہ وہ ٹرپل جو بریگیڈ ہے وہ آ کے مسئلہ حل کر دے. اس پر آپ کی ٹیک کیا کہ عمران خان تو وزیر اعظم ماننے کو ہی تیار نہیں ہے شروع دن سے؟ دیکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے. آپ کے ہاں طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کو بھی نہیں مانتے. تو اس طرح کے آپ کو گروپس، اس طرح کے لوگ بہت ملیں گے ریاست میں جو کہ ان چیزوں کو نہیں مانیں گے. آپ کی بہت ساری جماعتیں پاکستان میں مین اسٹریم میں ایسی ہیں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ہی نہیں مانتی. تو اس طرح کے لوگ تو موجود ہیں، وہ موجود رہیں گے، لیکن ایک کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. پاکستان کا پرابلم اس وقت یہ نہیں، پاکستان کا پرابلم اس وقت کرپشن نہیں ہے. میں عرصے سے یہ بات لکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں پاکستان کا پرابلم اگر کرپشن ہے بھی تو وہ اس کنٹینیوٹی ہی میں طے ہوگا. اس کا بیرونی طریقے سے جو ہے وہ کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا. یہ احتساب عوام نواز شریف کا کریں گے اور نواز شریف کو ووٹ آؤٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن شفاف نہیں ہوتے. 1971 کا الیکشن بھی شفاف نہیں تھا، 77 کا الیکشن بھی شفاف نہیں تھا، 88 کا بھی نہیں تھا. پاکستان میں جس طرح کی غربت ہے، جس طرح کی لٹریسی ہے، پاکستان میں جس طرح جاگیرداری نظام کی جڑیں ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نواب ہیں تو کہیں ٹرائبز ہیں، تو وہاں پہ جس طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا وہ تصور جو مغرب میں موجود ہے وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا، وہ بھارت میں بھی نہیں اس طرح سے. لیکن بھارت میں جب نریندر مودی حکومت میں آئے تو کانگریس نے ان کو تسلیم کیا اور مودی کے اوپر سنگین الزامات لگے تھے اس سے پہلے.
لیکن جب آپ وزیر اعظم بن گئے تو آپ نے جو ہے ان کو تسلیم کیا. آپ دیکھا جب مودی اوتھ لینے گئے تو وہاں پہ سونیا گاندھی موجود تھی, وہاں پہ کانگریس کے لوگ موجود تھے. تو یہ فراغ دلی, یہ میچورٹی پاکستان میں آنے میں بہت وقت لگے گا. دیکھا تھا ہم نے جامل دیکھا کہ جب وہ عام لوگ پارٹی, عام آدمی پارٹی جو تھی, اس نے دارالحکومت دلی میں اسی طرح جتھا بنا کے اور وہ ایک ہنگر سٹرائک شروع کی تھی, اور اس وقت بھی یہ خطرات تھے کہ جو بھارتی جمہوریت ہے وہ خطرے میں آ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ غور کریں کہ وہاں پر بھی یہ کوئی نعرہ نہیں لگا رہا تھا کہ فوج آ کے تبدیل کر دے. پبلک پریشر تو بلڈ کیا جا رہا تھا. ابھی برازیل میں جو مظاہرے ہوئے سابق صدر کے خلاف, دلما روزیف کے خلاف جو مظاہرے ہوئے, لوگ سڑکوں پہ آئے. بھائی لوگ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگ احتجاج نہ کریں. لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے, اور صرف کیپٹل کو شٹ ڈاؤن کرنے کا احتجاج نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو چھوٹے چھوٹے احتجاج ہر جگہ کرنے چاہیے. لوگوں کو کمیونٹی لیول کے اوپر, لوگوں کو گراس روٹس پہ احتجاج کرنے کی, یہی جمہوریت کی, یہی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے معاشرے کی نشانی ہے کہ جہاں لوگ کوئی ناانصافی ہو تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو موبلائز کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو گروپ کی صورت میں اور ایک ٹرین طریقے سے احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گاڑیاں جلا دی اور آپ نے جو ہے وہ تمام پبلک پراپرٹی کو توڑ پھوڑ دیا. تو برازیل میں بھی ایسا ہوا, بہت سے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد امپیچمنٹ جو ہے وہ روزیف کی جو ہے وہ سینٹ میں ہوئی. وہاں پہ فوج نے آ کے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم جو ہیں وہ اقتدار سنبھال لیں گے. تو یہ جو صورتحال جن ملکوں میں ہوتی ہے, اور مسلمان ممالک اس میں ماشاءاللہ خاصے آگے ہیں, تو یہاں پہ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. بھائی بات یہ ہے کہ نواز شریف منتخب ہو کر آ گئے کسی بھی طرح سے. اب آپ ان کو 1-2 سال برداشت کیجئے, اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی پاپولیرٹی کیا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں لوگوں کے اندر اتنا پیشنس ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا اس میں جو ہے وہ انتظار کر سکے. نہیں, یہ جو خاص طور پر یہ بات ہے, اصل میں لوگوں کو, شاید عام عوام کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیپٹل میں جائیں گے, جا کے آپ شہر بند کر دیں گے, حکومت کے جو معاملات ہیں وہ بالکل نہیں ہو پائیں گے. ہم نے دیکھا پہلے دھرنے کی صورت میں بھی, اور اس دفعہ تو ان کا پلان ظاہر ہے جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا, اگر وہ ہوتا اور واقعی اسلام آباد بند ہو جاتا تو ظاہر ملک کے اوپر اس کی اقتصادیات پہ فرق پڑتا ہے, اس کی پالیسیز پہ فرق پڑتا ہے. بہت سارے جو دوسرے ملکوں کے صدور اور سربراہان حکومت ہوتے ہیں وہ نہیں آ پاتے ہیں. ظاہر ملک کا مجموعی طور پر نقصان ہوتا ہے اس میں, اور بڑا نقصان ہوتا ہے, اربوں کا. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کو یہ معلوم تک نہیں, یا وہ یہ سننا نہیں چاہتا کہ وزیر اعظم ایک آئینی عہدہ ہے اور اسے ختم کرنے کا ایک آئینی طریقہ ہے. وہ آئینی طریقہ آپ بائی پاس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بائی پاس کرنے کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ ملک میں آئین کو تحلیل کیا جائے یا آئین کو منسوخ کیا جائے, اور آئین منسوخ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آمریت آ جائے. اور جب بھی آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ کہ جو ہے وہ آپ دارالحکومت بند کر دیں گے اور پھر تیسری طاقت آ جائے گی اور وہ تیسری طاقت آ کے سب کچھ ٹھیک کر دے گی, تیسری طاقت 50 دفعہ آ چکی ہے پہلے, اور ملک کی حالت آپ کے سامنے ہے. یہ شامل ہے اس پر آپ سے آخر میں بالکل کہ یہ جو رویہ ہے یہ کس طرح جمہوری ہو سکتا ہے, عوام کے اندر جمہوریت کب جائے گی. ہم 70 سال سے یہ عوام دیکھ چکی ہے کئی بار کہ کس طرح سے جو فوج ہے وہ آئی ہے, کس طرح سے اقتدار فوج نے سنبھالا ہے, کس طرح سے خوبصورت وعدے کیے ہیں, کس طرح سے پھر جب وہ واپس گئی ہے اپنی بیرکوں میں تو ملک کا حال برا تھا. اور آج ہم جو بھگت رہے ہیں اب شدت پسندی کی صورت میں اور جو اداروں کی تباہی ہے اس کی صورت میں, اس کے پیچھے پھر وہ آمریت تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کس طرح سے جمہوری رویے کی طرف لے جایا جائے؟ عوام میں تو بڑا ابھی ٹائم لگے گا, اس لیے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 35 سال آدھے وقت تقریباً جو ہے فوج کی حکومت رہی. فوج کی جب حکومت رہی تو فوج نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ منظم نہ ہو سکے. اس میں کچھ سیاسی جماعتوں کا بھی جو ہے وہ قصور رہا ہے. یعنی بھٹو صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ آئی ایم دا پارٹی, تو کسی نے کہا شاید ان کی پارٹی میں کسی سینئر عہدیدار نے بھٹو صاحب سے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اتنے مقبول ہیں, آپ کی توجہ جو ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کرنے پہ ہونی چاہیے. تو بھٹو نے کہا آئی ایم دا پارٹی.
مجھے منظم کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہماری سیاسی جماعتوں کا رویہ بھی کچھ اسی طرح کا رہا ہے. یعنی وہ جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز جو فوجی سرپرستی میں نہیں بنی اور چلی, آپ ان کے ہاں جو ہے وہ تنظیم کا فقدان دیکھتے ہیں. وہ جماعتیں جیسے جماعت اسلامی وغیرہ جو فوج کے قریب رہی ہیں, آپ ان کے ہاں ڈسپلن زیادہ دیکھتے ہیں. فوج نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ کوشش کی کہ منظم نہ ہونے دیا جائے, یعنی عوام کو کسی طرح عوامی تنظیموں کو منظم نہ ہونے دیا جائے. تو اب صورتحال اس میں بہت ٹائم لگے گا. اتنے عرصے انہوں نے حکومت کی, پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اگر پرویز مشرف صاحب 9 برس تک حکومت میں رہے تو کون سا پاکستان جنت میں تبدیل ہو گیا؟ انہوں نے ایک لمحے بغیر کسی پارلیمنٹ کی مشاورت کے, بغیر کسی عوامی ریفرنڈم کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے طالبان کی حکومت کو گرانے میں, جو کہ انٹرویوز میں انہوں نے بعد میں کہا کہ ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ فلاں فلاں ہمیں وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ لیوریج حاصل کرنا تھی. اور ایک لمحے میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو یو ٹرن لے لیا. تو اس کے پیچھے کوئی عوامی مینڈیٹ کوئی کسی سے نہیں پوچھا گیا. تو فوج جب اس طرح سے فوج کے کمانڈرز فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا. یہ نواز شریف کا قصور تو نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے آج پاکستان کے وہ عسکری گروہ تنظیم ہے جس کو پاکستان اپنا اسٹریٹجک ایسٹ ایک زمانے میں تصور کرتا رہا ہے, ابھی بھی کرتا ہے کچھ کو, وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے, انہوں نے ہتھیار اٹھا لی. تو یہ تو نواز شریف کا قصور نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلے بھی کوشش کی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی. واجپئی صاحب آئے یہاں پہ, وہ پیچھے سے کارگل شروع ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی ادارہ اتنا طاقتور نہ ہو سکے. لیکن اس میں سیاستدانوں کا قصور بھی ہے. سیاستدان کئی جگہ کمپرومائز کرتے ہیں, کرپشن کی کوئی حد نہیں ہے. نہیں, پچھلے کچھ دن پہلے شامل, میں قطع نامی کی معذرت, پچھلے کچھ دن پہلے میں نے دیکھا, میں پاکستان میں ہی تھا اس وقت, کہ پاکستان میں اب بہت چند ہی ایک ادارے ہیں جو کسی حد تک بہتر کام کر رہے ہیں یا بطور ادارہ ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے ملک کے اندر. اس میں سے ایک موٹر وے پولیس بھی ہے. اور موٹر وے پولیس کی خاص بات اس کے بارے میں مشہور ہے ایٹ لیسٹ ملک بھر میں کہ وہ کسی بڑے شخص کا بھی جو ہے وہ چالان کر دیتی ہے, کسی بھی شخص کو وہ روک لیتی ہے. اور ہوا یہ کہ فوجی تھے, ان میں غالباً ایک کیپٹن تھا, اس کو روکا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کمک منگوا لی وہاں پر کمانڈوز آ گئے اور انہوں نے اس اہلکار کو سڑک پر گھسیٹا, ذلیل کیا, مارا. اور اب میرے خیال میں اس ایک واقعے کے بعد, گو کہ وہ واقعہ آیا گیا ہو گیا, معافی بھی ہو گئی, تلافی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس ایک واقعے کے بعد یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ اب جب موٹر وے پولیس کا کوئی شخص کسی فوجی کو روکے گا اور وہ کہے گا کہ میں فوج سے ہوں, تو وہ نہیں روک پائے گا اسے, یا اس کا چالان ایٹ لیسٹ وہ نہیں کر پائے گا. اس طرح سے پچھلے 70 سال میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ ٹوٹے ہیں. جو بھی ادارہ بہتر کام کرتا ہے اسے اس طرح سے توڑ دیا جاتا ہے. دیکھیں, یہ کام تو آپ کے یہاں سیاستدان بھی کرتے ہیں, اور چھوٹے لیول کا سیاستدان جو ہے وہ, اگر آپ کراچی جائیں یا لاہور میں ہوں آپ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے بچے بھی وہ بھی پولیس کو دھمکا دیتے ہیں. لیکن شامل ایسا نہیں ہوتا کہ سیاستدان اوپر سے نیچے تک یہ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اب جب آپ فوج کی وردی میں ہوں, آپ فون کریں قریبی جو بیرکس ہیں وہاں سے ملک کی SSG کے کمانڈوز آ جائیں اور وردیوں کے اندر ملک کی وہ جو بندوق ہے, وہ بندوق جس سے اس نے قوم کی حفاظت کرنی ہے, ان بندوقوں کے ساتھ آ کے وہ اس قوم کے وردی میں جو لوگ ہیں, جو سولین ادارے کے ہیں لوگ ہیں لیکن وہ سیکورٹی فورسز کے ہیں, ان لوگوں کو وہاں سڑک پر زد و کوب کیا جائے کمانڈوز کے ساتھ. یہ میرے خیال میں آپ نے کبھی ایسا دنیا کے کون سے ملک میں ایسا دیکھا ہے؟ کسی مہذب معاشرے میں یہ ناممکن ہے. یہ پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں یہ وہاں بھی نہیں ہو سکتا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک ادارہ جو ہے وہ اتنا طاقتور اور اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ یہ اب صورتحال بہت مشکل ہو گئی ہے پاکستان کے لیے. اس میں بڑا وقت لگے گا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے. ہمیں طے کرنا ہوگا. دیکھیں, فوج کوئی چیز نہیں ہے. فوج کا جو کام جو آئین نے فوج کو دیا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے فوج کا. فوج کا کام شہر کے اندر کچھ نہیں. اور یہ جو ٹیررزم پریٹیکسٹ ہے وہ جگہ جگہ جو ہے صاحب, یہ نیشنل ایکشن پلان کی آپ بات کر رہے ہیں صاحب, ملٹری کورٹس بن چکی ہیں. اس وقت فوج جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے ضرب عضب.
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئٹہ جیسے حملے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ساری جو ہے وہ یہ نواز شریف صاحب کا قصور ہے, یہ سویلین حکومت کا قصور ہے. ضرب عزب آپ کر رہے ہیں, سیکیورٹی پالیسیز آپ کے ہاتھ میں, آپ کے پاس جو ہے وہ فنڈنگ ساری, آپ کے پاس پیسہ جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. آج سے نہیں آ رہا, پرویز مشرف صاحب تو 2001 سے لے رہے ہیں وہ پیسہ سارا, جو پوری آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو دیتی رہی ہے ان کو جو ہے وہ ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے. ڈیفیٹ ہوئے نہیں ہوئے, پرویز مشرف صاحب بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ اہم ہے اور کچھ اہم نہیں. تو جب اس صورتحال میں آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کا عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی کو تو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کو اس ڈیفنس, اس آپ کی جو سیکیورٹی اسٹیٹ کی وجہ سے اس کو مل ہی نہیں رہی. یہ سارا پیسہ جو ڈیفنس پہ لگتا ہے اور یہ جو آپ کا وار آن ٹیرر کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے, یہ تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگنا چاہیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے علاج معالجے کے لیے, آپ کی جو ہے وہ اس کی بنیادی ان کی جو ضروریات زندگی ہیں ان پہ خرچ ہونا چاہیے. لیکن سیکیورٹی اسٹیٹ صاحب آپ نے بنا دی. اچھا, سیکیورٹی اسٹیٹ اس وقت تک بنی رہے گی جب تک آپ کے تعلقات جو ہے بھارت سے خراب رہیں گے. اب یہ سیکیورٹی پیراڈائم جس میں آپ کو معلوم ہے کہ کس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, اس میں نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سیکیورٹی پیراڈائم میں نواز شریف ایک بزنس مین ہے, وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ بھائی یہاں لاہور سے سڑک شروع ہو چلتی ہوئی موٹر وے, وہ آپ کے دلی تک جائے یا آگے تک جائے. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ تعلقات چونکہ اسی طرح سے آپ کے بہتر ہوں گے جب آپ اس میں آپ کے معاشی تعلقات بہتر ہوں گے, تو اس میں نواز شریف کا تو کوئی سیکیورٹی پیراڈائم میں ہے نہیں. میری رائے میں, میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, حرف آخر نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہے وہ انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے. تو جب بھی یہ کوشش ہوتی ہے, اس کو میں ہمیشہ اسی لیے یہ بات کہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا پاکستان کے لیے بہت ضروری. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بھارتی جو فورسز ہیں وہ کشمیر میں انتہائی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز توڑ لیں. اسرائیل مڈل ایسٹ میں جو کچھ کر رہا ہے, کتنی عرب اسٹیٹس ہیں کہ جن کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں, وہ انگیج کرتے ہیں, ملتے ہیں. آپ بھی ملیے, آپ کوشش کریں کہ معاملات ٹھیک ہوں, تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن ایک ملک کو مستقل آپ نے جو ہے وہ ایک بیرک میں تبدیل کر دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سارا پیسہ اب سیکیورٹی کے نام پہ ہی خرچ ہو. تو صاحب میں کم از کم ایسے سیاستدانوں کو سپورٹ کروں گا, ایسے لوگوں کو, ایسے حلقوں کو سپورٹ کروں گا جن کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیٹ کی ڈائنامکس کو کمزور کیا جائے اور دھیرے دھیرے ایک پروسیس کے ذریعے جو ہے اس کو بلا کر ختم کر دیا جائے تاکہ پاکستان کے تعلقات اپنے نیبرز کے ساتھ بہتر ہوں. آپ کا کوئی پرابلم جو ہے پاکستان کا یا بھارت کا یا ایران کا یا افغانستان کا نیشنل لیول کے اوپر حل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا ریجنل کوآپریشن, پاکستان کا ہر مسئلہ جو ہے وہ ریجنل کوآپریشن سے منسلک ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اور پاکستان اس وقت جو جس طرح کی ریجنل آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے اور جو سیکورٹی آپ کی اسٹیٹ مضبوط ہو رہی ہے, اس میں پھر آپ امید نہ رکھیے کہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے. پاکستان کو اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے وہ جو آئسولیشن والی بات تھی وہ بالکل درست بات تھی. اس آئسولیشن سے نکلنا پڑے گا, اور دنیا میں آئسولیشن سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, دوسرے ملکوں کے ساتھ, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بہتر کریں. آپ جو کیجئے اپنے ملک میں, لیکن کم از کم آپ جو ہیں وہ دنیا میں جس طرح اور ملک چل رہے ہیں مہذب طریقے سے, اس طرح چلنے کی کوشش تو کیجئے. کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے پاس, کتنا پوٹینشیل ہے. آپ کی بڑی زبردست نظم ہے وہ, شکریہ, جس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک وقت کیا تھا ہمارے یہاں بہترین جو ہے وہ رائٹر, بہترین شاعر, بہترین آپ کے یہاں اسپورٹس سے لوگ, سیاستدان, بریلینٹ سیاستدان, ذوالفقار علی بھٹو جیسے. ان کی پالیسی سے مجھے اختلاف ہے, بریلینٹ لوگ آپ پیدا کرتے تھے. آج آپ کے یہاں سیاستدان جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے اس کی کیا حالت ہے. تو آپ جب اس طرح کی پالیسیز اختیار کریں گے تو پھر آپ بریلینس کی طرف نہیں جا سکتے. دنیا میں آپ کا امیج خرابی ہوگا. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور دنیا میں ہمارا امیج خراب ہے. یہ امیج خراب آپ نے اپنی پالیسیز کے ذریعے خود کیا ہے. اس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایسی فورسز کو کام کرنے دیجئے جو سیکیورٹی پیراڈائم سے نکلنے کی تھوڑی بہت کوشش کر رہی ہیں. حالانکہ مجھے نہیں لگتا ان میں اتنا دم ہے, لیکن مجھ جیسے لوگوں کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ہاتھ تھوڑے سے مضبوط کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کرپشن کوئی معاملہ نہیں ہے. پاناما پیپرز ایک بہرحال ایک مسئلہ ہے, اور ظاہر ہے کہ جوڈیشری کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو منظور کرنا چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر جوڈیشری نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرتی ہے
تو بہت اچھی بات ہے, آپ نواز شریف کو ہٹائیے, کسی اور کو لے آئیے. تو یہ پروسیس چلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ شامل آپ کا, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جناب ہم بات کر رہے تھے شامل شمس سے. شامل شمس صحافی ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور وہ جو ڈوائچے ویلے کے ایشیا ڈیسک پر ہوتے ہیں, اور پاکستان پر خاصی ان کے مضامین ہم پڑھتے رہتے ہیں, اور میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ضرور بات کی جائے اس موقع پر, اور خاص طور پر آج کی. میرے خیال میں اس سے قبل بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں, اس بنیادی موضوع پر, کہ دنیا نے اپنی پوری تاریخ میں انسان نے اس پورے ارتقاء کے جو جتنے بھی مراحل طے کیے ہیں, ان میں انسان نے یہ سیکھا کہ ایک ہی راستہ ہم سب کے لیے مناسب ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ذاتی طور پر کتنا بھی زیادہ عقل مند اور ذہین کیوں نہ ہو جائے, لیکن جو کلیکٹیو وزڈم ہے, جو اجتماعی شعور ہے, وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. اب دوسرا معاملہ یہ ہے, یہ جب یہ انسان نے سیکھا ہے, راحیل شریف ہوں یا نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں, وہ بہت ذہین ہو سکتے ہیں, لیکن وہ 200 ملین پاکستانیوں کے برابر ان کی سوچ نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جمہوریت ایک پورے ارتقائی عمل کے ذریعے آگے بڑھتی ہے, اور بالکل جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا یہ, کہ اگر آپ اپنے پڑوس میں ایک پھلدار درخت دیکھ رہے ہیں, اور آپ اپنے گھر میں بھی ویسا ہی پھلدار درخت چاہتے ہیں, جس کا سایہ بھی ہو, جس کے نیچے آپ بیٹھ بھی سکیں, جو آپ کو پھل بھی دے, جس کی چھاؤں میں آپ کے بچے سکون کے ساتھ دھوپ سے بچ سکیں, تو اس کے لیے پھر آپ کو بیج بونے کے بعد, پانی دینے کے بعد وقت بھی دینا ہوگا, اور جو آج بیج آپ بوئیں گے وہ کل فصل دے گا. اس لیے یہ نہ ہو جو ہم پچھلے 70 سال سے دیکھ رہے ہیں, کہ ہم جمہوریت بوتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد اپنے پڑوس میں پھلدار درخت دیکھ کر یہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس بیج سے جو پودا نکلا ہے وہ ابھی چھوٹا کیوں ہے, اور اس کا سایہ کیوں نہیں ہے, اور ہم پھر اس پودے کو توڑ دیتے ہیں, اور پھر سے آمرانہ طاقتوں کو ہم اپنے یہاں جگہ دے دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر سے جب آپ دوبارہ سے وہ جمہوریت کا پودا لگاتے ہیں, تو پھر پروسیس زیرو سے, صفر سے شروع ہوتا ہے, اور پھر وہی ہو جاتا ہے. ہم 2002 سے جمہوریت کے سفر پر ایک ربر پارلیمنٹ سے دھیرے دھیرے آگے بڑھے ہیں, اور آج ہم اس جگہ پر ہیں. اور ظاہر ہے یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ڈیموکریٹائزیشن کا عمل ہے, یہ جمہوریت کے تک پہنچنے کے سفر کا نام ہے. اس میں عوام کے پاس بار بار جانا ہوگا, کئی برس لگیں گے, اور فوراً ایسے موقع پر جب آپ بات کی جاتی تو ہمارے ہاں ایک جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ پھر تو ملک ہی نہیں رہے گا. تو صاحب, اگر عوام کی طاقت کے بعد, اب اگر عوام کے ووٹ اور عوام کی رائے کے تحت آنے والے لوگ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ غدار ہیں یا وہ ملک ختم کر دیں گے, تو سمجھ لیجئے پھر یہ عوام کا قصور ہے, اور یہ عوام کا قصور ہے تو یہ ملک بھی عوام کا ہے. اگر عوام غلط فیصلہ کر کے ایسے 5 سال بھگتنا چاہتے ہیں, تو آپ ٹھیکیدار نہ بنیے, آپ پولیس مین نہ بنیے, یہ عوام طے کریں گے. عوام کا ملک ہے پاکستان. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 7,96,096 مربع کلومیٹر کا نام نہیں ہے, بلکہ پاکستان 180 ملین انسانوں کا نام ہے. وہ ٹھیک فیصلہ کریں تو کریں, وہ غلط فیصلہ کریں تو تب بھی ان کا یہ بنیادی حق ہے. لیکن جمہوریت تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کئی 100 برس لگتے ہیں. آج بھی ہماری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم قرون وسطیٰ کے دور میں رہتے ہیں, ہم مڈل ایجز میں رہتے ہیں, اور ہم جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا جو جمہوریت دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے, وہ 21ویں صدی کی جمہوریت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسی ہی جمہوریت ہمیں بھی دستیاب ہو جائے جیسی دنیا کے دیگر ممالک کے پاس ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں کہ جمہوریت ان ممالک میں, یورپ میں اور امریکہ میں کئی 100 برس کے بعد پہنچی ہے, کئی 100 برس کے پروسیس کے بعد پہنچی ہے. ایک وقت میں یہاں پر بھی پوپ اور جو مقامی بادشاہ ہوتے تھے وہ بے انتہا طاقت کے حامل تھے. یہاں چائے خانوں, بارز, شراب کی بوتلوں کے ساتھ اور کافی شاپس میں گفتگو شروع ہوئی تھی, جمہوریت اور اپنے حق کی بات شروع ہوئی تھی, اور پھر دھیرے دھیرے یہ بات ایوانوں تک پہنچی, دھیرے دھیرے عوامی نمائندے پیدا ہوئے, دھیرے دھیرے ان جو نمائندے تھے ان تک اقتدار منتقل ہوا, اور کرتے 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 آج آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی جو ملکہ ہیں وہ نام کی بس ملکہ ہیں, ان کے پاس ملک اور جو امور حکومت چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے, وہ سارے کے سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. یہی پاکستان میں بھی دھیرے دھیرے یہ جمہوریت آئے گی,
میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، اور خاص طور پر کسی بھی قیمت پر جو شخص یہ آپ سے بات کرے کہ کوئی شخص آئے گا اور وہ ڈنڈے کے زور پر سب ٹھیک کر دے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کوئی ایک شخص آ کے ٹھیک کر بھی دے تو جب تک 180 ملین انسان اس کے لیے تیار نہیں ہیں وہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. امریکہ اور یورپ نے جو جمہوریت ایکسپورٹ کرنے کا کام کیا اور عراق میں جمہوریت لگانے کی کوشش کی صدام حسین کی حکومت کو گرا کر، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. صدام حسین کتنا بھی برا شخص ہو جائے، لیکن جب آپ جمہوریت کہیں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر تباہی آ جائے گی. جمہوریت عوامی رویے کے ذریعے آتی ہے، جمہوریت کے لیے عوام تیار ہوتی ہے. اور جس کرپشن کی بات عمران خان کر رہے ہیں، اس کرپشن میں ملک کے بے شمار لوگ، ایک واسٹ میجورٹی اس میں انوالو ہے، اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک دھیرے دھیرے نظام مضبوط نہ ہو اور نظام کے تحت آہستہ آہستہ یہ کرپشن ختم ہوگی. رویے، کرپشن کے رویے ختم ہوں گے سب سے پہلے. جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر کرپشن خود بخود ختم ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جب عوام ٹھیک فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی ظاہر ہے پھر بہتر لوگ ہوں گے. آہستہ آہستہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں قوم کو تیار کرنا ہے. جو آواز، اور یہ جیسے شامل نے بھی کہا، یہ ضروری بات ہے کہ احتجاج کیا جائے، آواز اٹھائی جائے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ آخر میں آپ نے پھر جمہوریت کی طرف ہی آنا ہے. تو ایسا کوئی اقدام نہ ہو جو جمہوریت کو ڈی سٹیبلائز کر دے. اور ہم جو اتنی قربانیاں دے کر پچھلے 12-13 سال سے ہم مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں کہ تاکہ جمہوریت جڑیں مضبوط ہوں اس کی، اور ادارے مضبوط ہوں، اور حکومتی اہلکار ہوں یا عہدیدار ہوں ان پر چیک آئے، ان کو روکا جائے غلط کام سے، وہ پھر ڈی سٹیبلائز ہو جائیں گے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر ملک واپس اسی 90 کی دہائی اور بلکہ 80 کی دہائی میں چلا جائے گا، اور پھر ڈی سٹیبلائزیشن آ جائے گی. یہاں جو اتنے دوست ہیں میں ان کا نام لے لوں. زاہدہ سہیل آپ یہاں موجود رہیں، منور چانڈیو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، محمد شہزاد آپ کا شکریہ، حسن اختر، محمد یوسف اوڈو، اسی طرح اسماعیل خان، حبیب عباس، ناہد سلیم، نازش امین، ارم رزاق، عثمان غیث، حیدر اقبال، عادیہ وہاج، سامینی ابڑو، انیزہ حمید، آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شامل رہے. قرۃ لین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، خالد رضا صبور، توقیر رضا، عاقب مرتضیٰ، آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ناصر لطیف آپ بھی یہاں تھے. قرۃ لین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں موجود ہیں. ایاز بھائی، محمود ایاز، کل میں نے کوشش کی کہ آپ سے آنکھیں غزلیں آپ کی میں گفتگو اور آپ کے اشعار سنے جائیں، لیکن بدقسمتی سے آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا. دیگر بھی بہت سارے دوست ہیں، اسی طرح ورثہ پیج پر اور دیسی ٹی وی پر بھی بہت سارے دوست ہیں. سعید اقبال آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مہر آپ بھی بہت بہت شکریہ. صدف لطیف آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں اس بزم میں موجود ہیں. اور دوسری بات یہ ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے، ابھی جس طرح گفتگو بھی ہو رہی تھی، جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج امور حکومت میں یا امور مملکت میں دخل اندازی نہ کرے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ فوج کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج اپنا کام، اپنا آئینی دستوری کام کرے، تاکہ جب تک وہ بطور ادارہ دستور میں رہ کر، آئین میں رہ کر اپنے دائرے کے اندر کام نہیں کرے گی، پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا. پھر سمجھ لیجئے کہ راحیل شریف وہ کتنے بھی اچھے انسان ہو جائیں، وہ 6 لاکھ فوج کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور نواز شریف وہ کتنے بھی برے ہو جائیں مگر وہ 180 ملین پاکستانیوں کے نمائندے ہیں. اور وہاں تک ان کی پالیسیوں پر اختلاف کیجئے، احتجاج کیجئے، آواز اٹھائیے، اور اگلی بار جب انتخاب ہو تو انہیں ووٹ آؤٹ کر دیجئے. یہی ایک طریقہ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے. اور آج جو سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے، جو فیصلہ ہے، وہ بہترین فیصلہ ہے اس لحاظ سے کہ اس سے جمہوریت پاکستان میں مضبوط ہوئی ہے. اس پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ آج نہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی فتح تھی، نہ آج پی ایم ایل این اور نواز شریف کی فتح تھی، بلکہ آج جمہوریت کی پاکستان میں فتح تھی کہ ریاستی ادارے رفتہ رفتہ اب اپنا کام کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، ماضی کے مقابلے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کرپشن پر ضرور کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن وہ کریک ڈاؤن آئینی انداز سے کیجئے. یہ نہ ہو کہ اس سے عامریت کو فائدہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ اس سے ہم ایک دفعہ پھر اس جگہ چلے جائیں جہاں سے ہم اتنا سفر طے کرنے کے بعد اب یہاں پر پہنچے ہیں. یہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح ہم کوئی پہاڑ کا سفر طے کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہم اوپر جا رہے ہیں، اور ہمیں اس چوٹی پر پہنچنا ہے جسے جمہوریت کہتے ہیں. جب عوام کی رائے بہتر ہوگی، جب ہم اپنی سوچ کے ساتھ بہتر فیصلہ اور ووٹ دیا کریں گے، جب ہمارے ہاں نمائندے جو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہم اگر کرپٹ ہوتے ہیں تو ہمارے نمائندے بھی کرپٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے نمائندے
اپنے ذاتی مفادات، اپنے ذاتی بینک بیلنس کی بجائے قوم کے بچوں کا سوچا کریں گے. نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بہتر سیاستدان اور ایک بہتر لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بہتر سیاستدان ہوتا ہے وہ اگلے انتخابات کا سوچتا ہے، اور جو بہتر لیڈر ہوتا ہے وہ اگلی نسل کا سوچتا ہے. تو جب ہم بہتر ووٹ کے ذریعے، جب بہتر رائے کے ذریعے ہم بہتر لیڈر چننا شروع کر دیں گے، وہ بہتر لیڈر جو اپنے اگلے انتخاب کی بجائے پل، میٹرو بسز اور ریل گاڑیاں بنانے کی بجائے یا چلانے کی بجائے وہ اگلی نسل کا سوچے گا، وہ ملک میں تعلیم کا سوچے گا، وہ جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کا سوچے گا، وہ ملک میں کھیت آباد کرے گا، جامعات آباد کرے گا، وہ جو ملک میں بنیادی ترقی کے ایلیمنٹس ہیں، یعنی جو انسان ہیں وہاں پر، ان کی ترقی کا کام کرے گا. وہ پھر آپ اس وقت تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس پورے جمہوریت کے عمل سے نہ گزریں. اپنا خیال رکھیے گا. متبادل میں امید ہے کہ ہم نے اس نیریٹو، جو نیریٹو آپ کو میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، تمام چینلز میں نے بھی دیکھے ہیں، وہاں پر ایک خاص رویے کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو سچ سے دور رکھا جاتا ہے. اس پروگرام میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نہ ہم خوف کے ذریعے، نہ ہم حرص و ہوس اور لالچ کے ذریعے، نہ ہم مال و متاع کے ذریعے، نہ ہم کسی بھی طرح کے اور سزا و جزا کے طریقے سے ہم مرعوب نہیں ہوتے. اس پروگرام سے، جسے ہم متبادل کہتے ہیں، ہم پوری سچائی کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم مل کر وہ روشن کریں گے شمع، جو شمع آگے چل کر ہمیں روشنی دے گی اور ہمارے لیے راستہ متعین کرے گی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب سورج نہ ہو، جب رات بہت اندھیری ہو، ایسے وقت میں سورج کے انتظار کی بجائے یا صبح ہونے کی دعائیں اور کرنے کی بجائے یا رات کے اندھیرے ہونے کی شکایات کرنے کی بجائے اپنے اپنے حصے کی مشل یا شمع جلانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہم یہاں اس متبادل سے کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ آپ سے اگلے منگل کو متبادل میں ملاقات ہوگی، اور اگلے پیر کو جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم جان ایلیا پر گفتگو کریں گے، اور اس بیچ میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جان ایلیا کی جو برسی ہے، اس برسی پر ہم نہ صرف جان ایلیا کے کلام آپ تک پہنچائیں، بلکہ بہت سارے جو اہل علم اور اہل ادب دوست ہیں ان سے آپ کی ملاقات بھی کرائی جائے. آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں. تو وہ اگلے پیر کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے وہ پروگرام سننا اور دیکھنا مت بھولیے گا. میں بھی خدا پرست ہوں، تو بھی خدا پرست ہے، لیکن ہمارے درمیاں پھر بھی بلند و پست ہے. ایسی گھنیری تیرگی کہ ایک دیا بھی معتبر، ایسی کٹھن مسافتیں کہ ایک قدم بھی جست ہے. زندہ میں آنکھ بند کی یادوں کا درسا واہ ہوا، یعنی بلا کے حبس میں سانسوں کا بندوبست ہے. تیری ہر ایک دلیل میں تیرا ہی رد نہا رہا، گویا یہ تیری ذات کی سب سے بڑی شکست ہے. اپنا خیال رکھیے گا. شب بخیر.